بابا مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمیٰ اور ہاشم کو دیکھا جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ وہ ہونک چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ ہاشم مبین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم مبین نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسجد سے شادی کرو گی اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے، تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ بھیجتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں۔ وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمیٰ نے ہاشم مبین سے کہا اور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھ کر امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لائے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ دھاڑی۔ میں نے تو وہی کیا جو مجھے بابا نے کہا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ بھیجتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹ سے بات کر چکا ہوگا۔ اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھ گھنٹے تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھی۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے صبیحہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا صبیحہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ، صبیحہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں صبیحہ کو پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی؟
اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو؟ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا اور تب ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی تھی، امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ریڈائل کا بٹن دبا دیا۔ ریسیور کان سے لگا لیا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کان سے لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے اس نے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے سے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دیکھ کر آؤں گا۔ امامہ، مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم بخود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تن تنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ، اور میں کبھی 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 بھی تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس دیکھا بھی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے مکان کی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی اس ذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا، اس کے باوجود وہ اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے ہیلے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو؟ امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی۔
وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی۔ ہیلو، اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار، اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی رسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو، سالار نے اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو وہ اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی، اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال وہ آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹ سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا۔ وہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا، مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی کچھ روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ٹو ہیل ود امامہ اینڈ آل دا ریسٹ، وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح ناشتے کے لیے باہر آئی، اس کی بھوک یکدم غائب ہو گئی تھی۔ 10 ساڑھے 10 کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے تھے اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھ گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنے امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کر رہی تھی، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید اس کا یہ انداز ہی تھا جس نے سلمہ کو کچھ مطمئن کیا تھا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئیں؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد؟ دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا ہے کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ؟ جلال کو جیسے ایک کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کی ہے؟ امامہ، میں ابھی نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو۔ مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹ سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھماکا ہوا۔ ہاں۔ اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ میں اپنے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں، اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہوا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے۔ تمہارے یا اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے، سلمہ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں باہر نہ جانے دیں۔ امی، آپ لوگ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا۔ میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد شادی کر دیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو۔ تمہاری شادی جلد ہو رہی ہے، مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ کل رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے، اور میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم
تو کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کرتی تھی، مگر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ، آپ انہیں سمجھا تو سکتی تھیں۔ امامہ نے سلمہ کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر سمجھاتی؟ سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگی، سلمہ نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا، اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کرانا ہے۔ سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ، تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں ان کے گھر۔ ہاں جی کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے۔ سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کہ کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ کو پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درستی سے کاٹ دیا۔ کسی کو تب پتہ چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گے، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیے۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا، اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے سالار کو دینا تھا۔ مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا۔ اور پھر امامہ، اس کی تو شادی ہو رہی ہے، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھی سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ انہیں یکدم تشویش ہونے لگی۔ ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور اب آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟
اس نے چند لمحوں کی توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔ اس کا باپ ایک بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ پروپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو، ان کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو، میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کے کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے؟ اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو، میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ابو، آپ مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز، میری بات سمجھیں، اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو، وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو، اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ وہ اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے۔ بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی۔ صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب ہی نے فرض کیا ہے۔
اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ چلے جاؤ گے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی۔ یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے۔ اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے۔ ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی۔